صلہ رحمی میں کون کون سے رشتہ دار شامل ہیں؟ کون کون سے رشتہ دار صلہ رحمی کے زمرے میں آتے ہیں؟ نیز کتنے دن تک بات چیت اور تعلق نہ رکھنے سے قطع رحمی ہوگی؟ نور محمد، مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، صلہ رحمی میں تو سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ آپ سوال یوں پوچھنا چاہیے کہ کس رشتہ دار کے ساتھ کا حق زیادہ ہے، یعنی کون سا رشتہ ایسا ہے جس سے قطع رحمی کا گناہ بہت زیادہ ہوگا، کون سا ایسا ہے جس سے کم ہوگا، پھر کون سا ایسا ہے جس کے ساتھ حسن سلوک کی ویلیو دوسرے رشتہ دار سے زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی جو علت ہے وہ رشتہ داری ہے۔ جس سے رشتہ داری جتنی قریبی ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے والدین، بیوی بچے، بھائی بہن، یہ سب سے قریبی ہیں۔ پھر ان کے بعد چچا ہے، تایا بھی اسی میں داخل ہیں، یعنی ابا کے جو رشتہ دار ہیں، ابا کے بھائی اور ابا کی بہن جسے چچا اور پھپھو کہا جاتا ہے۔ پھر اماں کے بھائی جسے ماموں کہا جاتا ہے، اور اماں کی بہن جسے خالہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ابا کے بہن بھائی، پھر اماں کے بہن بھائی، پھر ابا کے بہن بھائیوں کے بچے، پھر اماں کے بہن بھائیوں کے بچے۔ تو اس ترتیب سے جو رشتے ہیں وہ ان کا حق اتنا زیادہ ہے۔ تو جس قریبی رشتے کو، جتنا قریبی رشتے کو توڑیں گے اتنا زیادہ گناہ ہوگا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ 3 دن تک بات چیت، اگر کوئی بہت ہی خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 دن تک کوئی کسی نے بات چیت بند کر لی تو اس سے زیادہ پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے۔ تو ایک عام مسلمان کے بارے میں ہے، تو رشتہ داری کے بارے میں تو اور زیادہ ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو گیا ہو تو 3 دن سے زیادہ۔ لوگوں نے مسئلہ پوچھا ان مزدوروں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ میں نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے یہ جائز نہیں ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نیچے کمنٹس آئے، ابے یہ مولوی اگر مزدور ہوتا نا پھر گنجائشیں نکالتا اپنے لیے، یہ تو بیٹھے ہوئے اے سی روم میں، ایئر کنڈیشن روم میں مسئلے ریکارڈ کروا رہے ہیں، گدوں پہ بیٹھ کے۔ میں نے بیان میں جواب دیا، میں نے کہا میں گدوں پہ بیٹھ کے مسئلہ ریکارڈ کرواؤں یا گدے پہ لیٹ کے ریکارڈ کرواؤں؟ اگر میں غلط ریکارڈ کروا رہا ہوں نا تو مجھے پکڑو، اگر صحیح ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں ہاتھ کدال ہاتھ میں لے کے ریکارڈ کرواؤں یا ایئر کنڈیشن کے گدے میں بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی کا کام ہے اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچا دینا۔ طلاقوں میں کیا ہوتا ہے، کتنا لوگ روتے ہیں 3 دن طلاقیں دے کے، چیخیں نکلتی ہیں، یار مفتی صاحب گھر بساؤ، ہمارا زبان میں غصے سے نکل گیا، بھائی مفتی صاحب خدا کے لیے یار بچے رول گئے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، 3 الفاظ پہ اللہ اتنا سخت پکڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی تو جتنا مرضی رو لے، یہ دین میرے باپ کا نہیں ہے، یہ خدا کا دین ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے بتایا بھائی مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب سوال پھر بھائی ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہاں یہاں ایک گنجائش ہے شریعت میں جو شریعت ہی سے ثابت ہے کہ مزدور رکھے گا روزہ۔ اگر خدا نہ خواستہ محنت مزدوری کی وجہ سے حالت غیر ہو جائے اس کو ڈر ہو کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو سکتا ہوں، شوگر لیول ڈاؤن ہو کے میں بیمار ہو سکتا ہوں، بیماری کا خوف یا موت کا خوف جب ہوگا تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا، کیونکہ شریعت نے بیماری میں اور موت کے ڈر سے روزہ توڑنے کی، جہاں چھوڑنے کی اجازت ہے تو توڑنے کی بھی ہے۔ تو چونکہ ابھی یہ بیمار ہے نہیں، نہ موت کا خوف ہے، لہذا ابھی رکھے، جب خوف ہوگا تو توڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار روزانہ رکھ کے توڑنے سے بہتر ہے کہ رکھو ہی نہیں۔ بھائی اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل بولو نہیں ہے۔ جب اللہ کہے گا رکھو تو رکھنا ہے، جب اللہ کہے گا توڑو تو کیا ہے، بلکہ توڑنا واجب ہوگا اس کے اوپر اگر جان جانے کا خطرہ ہے، اور پھر توڑ دینا بھی چاہیے۔ لوگ فنٹر بنتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ بہت سے انا للہ ہو چکا ہے ان کا، میں نے دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ کو ڈاؤن ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں چینی کھا لے، کہہ رہے نہیں ایکچولی رمضان میں آج تک میں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں ہے، تو ریکارڈ بنا لیا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کیا۔ ہمارے محلے میں جب یہ ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ آیا تھا، ایک صاحب نے فنٹر بننے کی کوشش کی، ان کے حالات بیچارے بیمار تھے، میں نے کہا بھائی چھوڑ دو، تم تو بیمار ہو، بیمار کے لیے تو چھوڑنا بھی جائز ہے، تم تو ویسے ہی بیمار ہو۔ نہیں جی، 11-12 بجے حالت خراب ہوئی، زمین پہ دھڑام سے گر گئے۔ میں نے کہا پانی، کہہ رہے نہیں پانی نہیں، میں نے کہا زبردستی پائپ لگا دو اس کے منہ سے، توڑوایا زبردستی، زندہ بچے ہیں۔ تو یہ فنڈر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے۔
रिकॉर्ड नहीं बनाओ भाई, अल्लाह को राजी करना है। जब अल्लाह कह रहा है छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर कब्र ना मिली तो हिसाब व किताब कैसे होगा? ऐसे खतरनाक सवाल लोग पूछ रहे हैं। हिदायतुल्लाह साहब कश्मीर से पूछते हैं, अगर किसी को कब्र नसीब ना हो तो इसके अजाब व सवाब की क्या सूरत होगी? इनको असल में इश्काल ये हो रहा है कि हदीसों में अजाब कब्र आता है कि कब्र में मुर्दे को सवाब भी मिलता है, अजाब भी मिलता है। तो बंदे को कब्र ही नहीं मिली तो अजाब कब्र कैसे होगा और सवाब कब्र कैसे होगा? तो याद रखें, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि हदीस में जो आता है ना कब्र में, तो कब्र से मुराद ये मिट्टी का घर नहीं है, बल्कि कब्र से मुराद कभी ये मिट्टी होती है, कभी वो हालत। असल में कब्र जो इस्तिलाही कब्र है उसका मतलब ये होता है कि मौत के बाद इंसान जो एक बरज़ख की जिंदगी में चला जाता है, जो आखिरत और दुनिया के दरमियान एक रुकावट है, उस जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है और कब्र से वही मुराद है। तो उसमें कब्र के अंदर दफनाएंगे तो कब्र में होगा, कब्र में नहीं दफनाएंगे तो जहां भी मैयत होगी वहीं होगा वो अज़ाब व सवाब। हत्ता कि अगर मैयत को जला के राख भी कर दिया जाए तो भी उस राख के साथ अल्लाह अज़ाब और सवाब को मुअल्लक़ कर देंगे। इसलिए उलमा कहते हैं रूह का बॉडी से ताल्लुक रहता है किसी न किसी दर्जे, चाहे उसको जला के खाक भी कर दिया जाए। इसकी दलील कुरान मजीद की आयत है। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि फ़िरौन को हमने गर्क किया पानी में, और क्या है, उसको हमने आग में दाखिल कर दिया। युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, फ़िरौन को सुबह और शाम आग में जलाया जाता है। हालांकि फ़िरौन गर्क पानी में हो रहा है और दाखिल आग में हो रहा है, और कुरान ये भी कह रहा है हम उसके बॉडी को बचा लेंगे, यानी वो दफन नहीं होगा फ़िरौन, और आज तक दफन नहीं हुआ। मिस्र में उसकी लाश रखी हुई है। तो अब देखें, लाश उसकी कब्र में नहीं है, लेकिन फिर भी कब्र का अजाब कुरान की रोशनी में उसको हो रहा है। सुबह भी आग में जलाया जाता है, शाम भी। इससे साफ पता चलता है कि जहां भी हो इंसान, चाहे उसकी मम्मी को महफूज कर लिया जाए, आग में जला दिया जाए, पानी में डूब जाए, बहरहाल अजाब भी उसको होगा और सवाब भी होगा। जिस कैफियत में होगा उसी को कब्र कहा गया है। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में भी सूरह नूह में आता है, उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा। अल्लाह फरमाते हैं, वो एक दो छोड़ू बैठे हुए थे, एक ने कहा कि मेरे दादा के पास घोड़ा था। अच्छा, लोग दादा के बारे में बड़ी छोड़ते हैं, क्योंकि दादा मर चुके होते हैं, उनसे कोई जाके पूछेगा तो नहीं कि आप हजरत ये आपका इरशाद है भी कि नहीं है। तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा इस्तबल था घोड़ों का कि उसमें घोड़ा पता नहीं कितने दिन तक दौड़ता रहता और वो इस्तबल ख़त्म नहीं होता। पता नहीं 40 साल तक दौड़ता रहता या 50 साल तक। दूसरे ने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी लाठी थी कि यहीं से बैठ के चांद को सेट करते रहते थे, थोड़ा सा यूं कर दिया, थोड़ा सा यूं कर दिया। उसने कहा झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी लाठी वो रखते कहाँ थे? कह रहे तेरे दादा के इस्तबल में रखते थे वो।